یہ ایک چھوٹا-سا سوال کر لیتا ہوں، اس کا جواب مختصر دیجیے گا۔ اتحاد مسلمان کی بڑی بات، امت کی بات ہوتی ہے، ہوں، تو اس کے لیے کہ امت کا اتحاد ہو، امت کا اتحاد ہو، امت مسلمہ کا اتحاد ہو، ٹھیک ہے؟ قرآن ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، قیامت پر ایمان، اللہ رسول پر ایمان، کتب پر ایمان، جو ایمان مفصل ہے، اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا کو بھی ہم سب لوگ امام مانتے ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ منصوص من اللہ کہتے ہیں، اس پر تھوڑا-سا نزاع ہے۔ اس پر یعنی فروع ہے یا گفتگو ہے اہل سنت کے ساتھ آپ کی۔ تو میں یہ آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ہونی چاہیے؟ اور دیکھیں نیز اس کے ساتھ جڑواں سوال لے ہوں، لیں، جڑواں سوال ایک جی چھوٹا-سا، جی 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 بسم اللہ۔ کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے قرب قیامت، یا جب ظہور ان کا ہوں، ہوگا، تو ہوں، کیا اس سے پہلے مسلمان کلمہ گو، جس کو آپ سمجھتے ہیں، بے شک آپ نے اس کی کیٹیگرائز کیا ہے کہ جن کو پتہ ہے اور وہ حق سے انحراف کر رہے ہیں، تو وہ باطل ہیں، وہ ہوں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، جو بھی ان کو کہیں۔ اور کچھ عوام الناس ہے، عوام ہے، جن کو نہیں پتہ دلیل کا، یا جس طرح مطلب ہے، وہ کلمہ گو مسلمان، ان کو ان کے ساتھ مسلمانوں والے احکامات یا مسلمانوں والا رویہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو سوال اس میں یہ بن رہا ہے کہ وہ جب امام مہدی سے پہلے کیا ہم کوئی اقدام نہیں کر سکتی امت، یا ظلم اور جور اور ان کی یعنی کفر اور حدود اور یہود کے سامنے مطلب اس طرح ماری کھاتے رہیں؟ دیکھیں اہل آپ بیت کی علیہ کیا السلام رائے کی جاننا چاہوں گا جو صاحب رحمت۔ روایات ہے اتحاد امت کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے، قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ سب امتیں بڑھ گئی ہیں اپنے پیغمبروں کے بعد، سب امتیں بڑھ گئی ہیں، اختلافات آ گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا نسخہ دے دیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن مجید میں کہا ہے۔ حبل اللہ سے مراد کیا؟ حبل اللہ سے مراد حدیث میں نے آپ کو دکھایا کہ حبل اللہ سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، خود بولا کہ گمراہ ہو جاؤ گے، پوری امت گمراہ ہو جائے سوائے ایک فرقے کے، گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ میں یہاں پہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دوں نا، یہ کوئی نیا فرقہ بناتے ہیں، کوئی نیا نظریہ پیش کریں کہ اتحاد کا یہ نسخہ ہے، جیسے آج کل کے علماء کرتے ہیں نا کہ وہ قرآن اور سنت سے باہر کوئی وہ دلیل لے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اتحاد کریں گے، وہ سب فراڈ ہے، اس سے اتحاد نہیں بنے گا، اور اتحاد کی ایک سب کوششیں ناکام بھی ہو چکی ہیں۔ اتحاد وہی ہوگا جو حقیقی اتحاد ہو، اور وہ ہے کہ ہمارے عقیدے ایک بن جائیں، ہمارے عمل ایک بن جائیں، اور وہ اتحاد جو ہے وہ حقیقی اتحاد، عقیدہ عمل ایک بن جائے، وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، صرف نہ کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اتباع کریں، ان اصول دین فروع دین اہل بیت علیہ السلام سے لیں۔ اچھا، یہ بات اپنی جگہ۔ اب آپ نے کہا کہ جزاک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہم یہود و نصارہ کے خلاف یہ کیا ظلم کے خلاف ہم کیا کریں؟ دیکھیں میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کی جو فرامین ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پہ کئی حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں پہ کئی کفار حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کریں، ان کے مال کو اٹھائیں، ان کی بیویوں کو اٹھائیں، پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ مثلا جو لوگ بارڈروں میں رہتے تھے نا، جو قبائل کفار کے قریب رہتے تھے، بہت دفعہ ہوتا تھا کہ کافر حملہ کرتے تھے، بھائی اسے ایک علاقے پہ وہاں پہ قبضہ کر لیا، مال وغیرہ اٹھا کے لے گئے، مردوں کو قتل کیا، اور جو ان کی عورتیں ہیں ان کو بھی کنیز بنا کے لے گئے، پھر مسلمان بھی یہی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اگر اس طرح ہے تو مسلمانوں پہ واجب ہے، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بارڈر پہ جا کے بھائی وہاں پہ جو قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ اس کی اجر ہے، اور وہ اسی حد تک کہ بھئی وہ کافر جو ہے یہ پھر طمع نہ رکھیں، ان کو یہ بالکل وہ مایوس ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں کے علاقے میں جائیں گے، ان کے مال اٹھائیں گے، ان کے عورتوں کو اٹھائیں گے۔ یا کوئی کافر آتا ہے مثلا آپ کے دین کو چینج کرنے کے لیے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح کہ مسلمان، وہ جیسے اسپین میں ہوا نا، مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ کیا، سب کو کرسچن بنا دیا، بولا تو سب عیسائی بن جاؤ، مسلمان سب عیسائی بن گئے۔ تو یا اس طرح اگر کوئی آتا ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اس سے جہاد کیا جائے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی، دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں، کہ آپ جو ہے، جو آپ کے حکام ہیں ان کی نصیحت کریں کہ وہ لوگوں پہ ظلم کمتر کریں، وہ ظلم تو کریں گے لیکن وہ کمتر ظلم کریں، سنت کی اتباع کریں، حدیث کے اتباع کریں، لوگوں میں عدل کریں، تو اگر آپ کو ایسا حاکم ملتا ہے جو ظلم نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر کریں، اور آگے بڑھ کر یہ کریں، قیام کو لیکن یا لیکن کرنا، یا اس کی حکومت کا قائم کرنا؟ حکومت کا قیام، دیکھیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے،
نہ شیعہ کے پاس نہ مخالفین کے پاس کہ حکومت قائم کرے، اور نہ اس کا اسٹرکچر کسی کو معلوم ہے، اور نہ اس کے قوانین کسی کو معلوم ہے. تو یہ نہیں ہوگا. اگر واقعاً شرعی حکومت بنانا ہے جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہوں، وہ اللہ کے قوانین ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ صرف امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں. وہ آئیں گے تو اسلامی حکومت بنائیں گے. اس سے پہلے جو بھی آئے گا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے متواتر روایات میں کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم عدل کا انصاف کریں گے، وہ خود شیطان ہے. وہ اس سے آپ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، عدل پھیلائے گا. وہ خود شیطان، وہ طاغوت ہے. طاغوت شیطان کو بولتے ہیں، وہ خود شیطان ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں وہ طاغوت اور شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ امان صاحب ختم ہے آپ کے شیخ سوالات؟ صاحب آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، میں آپ کے سوالات تو ہے، خادم. تھک گئے ہیں کہیں؟ نہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ کیسے تعالیٰ تھک آپ سکتا کو ہوں. بڑی لمبی عمر دے، وہ علمی تھینک یو سر. یقین کرے. موتی پر ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اور بڑے دلائل سے. ہم چاہتے ہیں کہ مختصر جواب دیں، لیکن آپ ماشاءاللہ تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف